ہائے میرا غرناطہ! اسپین کے آخری مسلمان بادشاہ کی آہ! جب اسپین پر مسلمانوں کا 800 سالہ حکومت کو زوال ہو گیا، جب سن 1492 میں آخری مسلمان بادشاہ ابو عبداللہ مزاحمت اور جنگ کے بغیر غرناطہ شہر ملکہ ایزابیلا اور بادشاہ فرناندو کے حوالے کر کے نکلے، اور جب شہر آنکھوں سے اوجھل ہوا، آہ بھر کر کہنے لگے، ہائے میرا غرناطہ! اس پر ان کی والدہ سلطانہ عائشہ نے ان سے کہا، اب عورتوں کی طرح کیوں رو رہے ہو جب مردوں کی طرح دفاع نہیں کر سکے؟ مردوں کو عورتوں کا یہ طعنہ اس دور سے شروع ہوا تھا۔ اندلس، جہاں تقریباً 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، اپنے دور عروج میں مسلم ایجادات کی آماجگاہ یہ سرزمین ہمارے اجداد کی میراث کا حصہ رہی۔ جب جب غلامی نے اسے اپنے شکنجوں میں جکڑا، تب تب آزادی اندلس کا چراغ جلانے کے لیے عیسائی جرنیلوں کے آگے ایک آہنی چٹان ثابت ہونے والے یہ مٹھی بھر مسلمان ہی تھے، جو زندگی کے مختلف شعبوں میں مایہ ناز خدمات بھی سر انجام دے چکے تھے۔ تاریخ اندلس اپنے عروج کے اعتبار سے ہمارے لیے قابل فخر، جبکہ اسباب زوال کے اعتبار سے سبق آموز ہے۔ اولاً ہسپانیہ کی تاریخ میں سرسری نگاہ ڈالیں تو مسلم حکمرانوں کی وہ فتوحات اپنے سلف کے کارناموں سے اس قدر متاثر کرتی ہیں کہ ان کی بلندیوں کو ناپنا مشکل لگتا ہے۔ شاعر مشرق کے الفاظ میں، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت، ان کی نقش ہے صفحۂ ہستی پہ۔ صداقت ان کی 5 تا 615 عیسوی کے اس دور میں ایک طرف ہسپانیہ کے معاشی و سیاسی حالات انتہائی پستی کا شکار تھے، اور دوسری طرف عیش و عشرت کے دلدادہ حکمرانوں نے غریب عوام کا جینا دشوار کر رکھا تھا، جن میں قابل ذکر حالات یہودیوں کے تھے۔ یہی مظالم تھے جنہوں نے ہسپانیہ کی بڑی آبادی کو ہجرت پر مجبور کیا۔ حالات کے مارے مہاجرین نے اس وقت موسیٰ بن نصیر کے زیر انتظام شمالی افریقہ کو اپنی واحد جائے پناہ سمجھا، جس کی بنیادی وجہ وہاں کا اسلامی نظام حکومت تھی، جہاں حق و انصاف کا بول بالا تھا۔ جب معاملے کی سنگینی اپنی حدود تجاوز کرنے لگی اور سمندر پار سے مہاجرین بڑی تعداد میں افریقہ آنے لگے، تو موسیٰ بن نصیر نے مظلوم رعایا کو ظالم حکمرانوں سے آزاد کرانے کا منصوبہ بنایا، اور مشہور جنرل طارق بن زیاد کو 711 عیسوی میں 8000 کی فوج کے ساتھ ہسپانیہ پر لشکر کشی کے لیے روانہ کیا۔ مسلسل 3 روز کی لڑائی کے باوجود فتح کے امکان نظر نہ آنے پر چوتھے دن اس مرد مجاہد طارق بن زیاد نے خطاب سے اپنے لشکر کا لہو گرمایا، جس کے ابتدائی الفاظ آج بھی تاریخ میں محفوظ ہیں: اے لوگو، جائے فرار کہاں ہے؟ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن، باخدا تمہارے لیے ثابت قدمی اور صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہی وہ مرد مجاہد تھا جس نے اپنے اس خطاب سے قبل سمندر میں کھڑی اپنی ساری کشتیاں سپرد آتش کر دی تھیں، تاکہ فتح کے علاوہ زندہ بچ نکلنے کے تمام راستے مسدود ہو جائیں۔ اسی دلیری اور استقامت کے نتیجے میں 19 جولائی 811 کی وہ صبح عوام کے لیے آزادی کا پیغام لائی۔ اس فتح کے بعد دھیرے دھیرے مسلمانوں کی فتوحات میں اضافہ ہوتا گیا۔ عوام کی پذیرائی اس قدر بڑھ گئی کہ بہت کم وقت میں مسلمان پورا ہسپانیہ فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ طارق بن زیاد کے بعد کافی عرصہ حکومت کرنے والی
اموی خلافت کا بھی خاتمہ ہوا اور بنو عباس تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے غلبہ پاتے ہی اموی خاندان کے ہر فرد کو چن چن کر قتل کیا، لیکن ان کی بغاوتوں کو کچلنے والا سرزمین اندلس کو دوبارہ منظم کرنے والا اموی خاندان کا ایک شہزادہ عبد الرحمن چھپتا چھپاتا قرطبہ پہنچا، جہاں اموی دور کی شاہی افواج موجود تھیں۔ کچھ ہی دنوں میں اس جوان نے وہاں اپنا ایسا اثر و رسوخ قائم کیا کہ وہاں اسے امیر منتخب کر دیا گیا اور اس طرح مملکت اسلامی کے اس دور افتادہ حصہ میں مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست قائم ہو گئی۔ امیر عبد الرحمن نے اپنے دور خلافت میں اس شہر کو جتنا خوبصورت بنایا، وہ رقم کرنے سے یہ کلام قاصر اور الفاظ حق ادا کرنے سے محروم ہے۔ ان گنت درسگاہیں، ہزاروں کتب خانے، سینکڑوں مساجد اس شہر کی خوبصورتی کا حصہ رہے۔ ایک بڑی مسجد امیر عبد الرحمن نے 893 میں تعمیر کروائی اور یہ مسجد قرطبہ آج بھی دنیا میں اپنی نظیر نہیں رکھتی۔ یہ تھا اندلس کی تاریخ کا شاندار دور۔ اس کے بعد ایسا عروج پھر کبھی اس سرزمین نے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے آپسی اختلافات کے نتیجے میں خود مختار حکومتیں وجود میں آئیں، جو ان کے زوال کا پہلا سبب بنا۔ 1010 تا 1031 تک ان 21 سالوں میں 9 حکمران تخت نشین ہوئے، لیکن افسوس کوئی بھی حالات کے دہاڑے کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ سلطنت بہت سے حصوں میں بٹ گئی اور ہر علاقے میں مقامی سرداروں نے حکومت شروع کر دی۔ تاریخ ان سرداروں کو طوائف الملوک کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ عظیم الشان سلطنت جس کی طاقت و شہرت سے مغرب کے تاجدار بھی مرعوب تھے، طوائف الملوکی کے باعث پارہ پارہ ہو گئی۔ افسوس کا مقام یہ کہ آپسی خلش اس قدر بڑھ گئی کہ ایک مسلم حکومت دوسرے مسلم حکومت کے خلاف لڑنے کو پڑوس کے عیسائی حکومتوں سے مدد حاصل کرنے لگی۔ یہی وجہ تھی جس نے آہستہ آہستہ عیسائیوں کے لیے مسلم سرحدوں میں گھسنے کے راستے ہموار کیے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان علاقوں پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا۔ اب آلام و مصائب کے اس دور میں اہل اندلس کی نگاہیں کس نجات دہندہ کی متلاشی تھیں؟ ایسے میں یوسف بن تاشفین مسلمانان اندلس کی تاریک راتوں میں روشنی کی کرن بن کر ابھرا۔ یوسف بن تاشفین اندلس کی تاریخ کا وہ باب ہے جو ایک قوم کی گمنام مجاہدوں کے خون پسینے سے لکھا گیا ہے۔